جن، ڈائمینشنس اور وقت۔ ڈائمینشنس فزکس کا ایک کانسیپٹ جو ہم سب نے سن رکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ٹائم فرسٹ ڈائمینشن ہے، جیسا کہ ہم نے گراف میں پڑھا تھا ایکس اینڈ وائی ایکسس، یہ سیکنڈ ڈائمینشن کا کانسیپٹ ہے۔ تھرڈ ڈائمینشن وہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارا ہر فزیکل وجود، ہیومن باڈی بھی تھرڈ ڈائمینشن کا ایک حصہ ہے۔ مگر جب بات آتی ہے فورتھ ڈائمینشن کی تو سب کچھ بدل جاتا ہے، وہ زندگی جسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہوتی ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ٹائم بھی فورتھ ڈائمینشن کا ایک پارٹ ہے، اور فور ڈائمینشن کی مخلوق کو ایک اور چیز ایکسیس ہوتی ہے، وارم ہولز۔ لیکن یہ وارم ہولز کیا ہوتے ہیں؟ آئنسٹائن کے مطابق اسپیس میں بہت سے وارم ہولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم وقت کو اپنے لیے سلو کر سکتے ہیں۔ سمجھو وقت دنیا میں نارمل چل رہا ہے لیکن تمہارے لیے اس کا فلو دھیما ہو جاتا ہے، تم وقت کو موڑ نہیں رہے، بس اس کا اثر کم کر رہے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ فور ڈائمینشن کی کریٹرز کون ہیں؟ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جنات ہے، جیسا کہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آسمانوں کو چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا تاکہ اگر کوئی سننا چاہے یہ انگارہ اپنے لیے تیار پاتا ہے۔ کیا تمہارے پروردگار کو نہیں معلوم اہل زمین سے برائی مقصود ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے میٹیورائٹس کی، جسے ہم قرآن کی زبان میں شہاب ثاقب کہتے ہیں اور نارمل زبان میں ٹوٹا ہوا ستارہ۔ ہم نے کئی بار نجومیوں کا سنا ہے، وہ اصل میں انہی شیاطین سے معلومات لیتے ہیں جو آسمان سے آدھی بات سن کر اس میں ملاوٹ کر کے دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو وہ ٹائم ٹریول نہیں کر سکتے۔ ٹائم ٹریولنگ کیا یہ پاسبل ہے؟ یس، فار دا ففتھ اینڈ سکس ڈائمینشن بینگ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سفر میں ان سے سوال پوچھنے سے منع فرمایا اور کہا کہ تم سفر میں صبر نہیں کر پاؤ گے۔ سب سے پہلے وہ جس کشتی میں سوار تھے اس میں انہوں نے ایک سراغ کر دیا، پھر ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا، پھر وہ ایک گاؤں میں گئے، جا کے لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا لیکن انہوں نے وہاں جا کر ایک دیوار کی مرمت کی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور وہ ان سے سخت لہجے میں سوال کر بیٹھے۔ سفر سے واپسی پر انہوں نے بتایا کہ وہ جس کشتی میں سوار تھے وہ چند مساکین کی تھی اور اسی سے ان کا گزر بسر چلتا تھا، اگر وہ اس میں سوراخ نہ کرتے تو ظالم بادشاہ ان سے وہ کشتی چھین لیتے۔ اس بچے کا قتل اسی لیے کیا تھا کیونکہ وہ کافر تھا اور اس کے ماں باپ متقی تھے، اگر وہ زندہ رہتا تو وہ ان کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا، اس کے بدلے اللہ انہیں ایک نیک بیٹی عطا کریں گے۔ دیوار اسی لیے تعمیر کی تھی کیونکہ وہاں یتیم بچوں کا مال دفن تھا، اگر وہ دیوار ٹوٹ جاتی تو گاؤں کے لوگ ان بچوں سے وہ مال چھین لیتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فیوچر دیکھ سکتے تھے۔ آگے کی ڈائمینشنز کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ 7 آسمان 7 ڈائمینشنز پہ بندھے ہوئے ہیں جو پہلے آسمان سے شروع ہوتے ہیں اور 7ویں آسمان پر 11 ڈائمینشن پر جا کے اینڈ ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے 10 ڈائمینشن کی مخلوق تھی اور یہ ان کی حد تھی، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 6 آسمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے آپ کو اکیلے سفر کرنا ہوگا۔ ایک حدیث کے مطابق فرشتے ایک وقت میں بہت سی جگہ موجود ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ملک الموت، کیونکہ دنیا میں ہر سیکنڈ میں بہت سے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو فرشتوں کے پاس انفائنائٹ پاسبلٹیز ہوتی ہے۔ سب کچھ خالی تھا، نہ وقت تھا نہ جگہ، نہ آسمان نہ زمین، صرف اللہ تھا واحد لا شریک۔ پھر اس نے کہا کن فیکن اور سب کچھ وجود میں آ گیا۔ سائنس کہتی ہے 13.8 بلین سال پہلے ایک نقطہ تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا گیا، جسے سائنس بگ بینگ تھیوری کا نام دیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں سورہ انبیاء میں فرمایا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی۔ یہی تو ہے ایکسپینشن آف یونیورس جسے ناسا آج بھی ڈھونڈ رہی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے صرف ایک آسمان نہیں بنایا، اللہ نے 7 آسمان بنائے، ہر لیئر ایک سسٹم، ایک قدرت، ایک حکم، اور سب سے اوپر عرش معلیٰ۔ فرشتے بھی بنائے گئے روشنی سے، نور سے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور پھر ان میں سے ایک اور مخلوق پیدا کی، جن، آگ سے۔ انہی میں سے ایک تھا ابلیس، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت لے گیا۔ پھر آئی سب سے عظیم مخلوق کی پیدائش، انسان، مٹی سے بنا اور پھر اس میں ڈالی گئی روح، وہ روح جسے اللہ تعالیٰ نے خود پھونکا، اور جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرو۔ تم سوچ رہے ہو تم جسم ہو، نہیں، تم روح ہو جس کا اصل کنیکشن آسمان سے ہے۔ کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ تم ایک مقصد ہو؟ کائنات کی ہر چیز، بگ بینگ، 7 آسمان، فرشتے، جن، شیاطین، آدم، روح، سب کچھ قرآن میں لکھا گیا اور سائنس بھی اب اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ تبھی تو اللہ قرآن میں کہتا ہے پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ دیوار، دعا،
اور قیامت کا علم۔ سفر وہ ہوتا ہے جو قوم کی تقدیر لکھتے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا سفر بھی ایسا ہی تھا۔ 3 سفر 3 مشن، ایک مشن انصاف کا، ایک مشن سمجھنے کا اور ایک مشن بچانے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ کہف کی آیت نمبر 86 سے 88 میں فرماتا ہے، جب ذوالقرنین سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سورج کالے پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہاں ایک قوم رہ رہی ہے۔ اللہ نے اس سے کہا، ہم نے تجھے اختیار دیا، تو چاہے انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلا سلوک کر۔ ذوالقرنین نے کہا، جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور جو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے۔ یہ سفر تھا انصاف کا، جہاں ایک بادشاہ نے بتایا عدالت کسی طاقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 90، جب وہ سورج کے طلوع کی جگہ پہنچا تو دیکھا ایک ایسی قوم ہے جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی اوت نہیں بنائی، نہ چھت، نہ رہنے کی جگہ، نہ کپڑے، صرف درد اور روشنی کا تیزاب۔ سائنس کہتی ہے ایسی کوئی قوم وجود ہی نہیں رکھتی۔ قرآن کہتا ہے وہ قوم ذوالقرنین نے دیکھی ہے، سمجھی اور ان پہ رحم کیا۔ یہ سفر تھا سمجھنے کا، جہاں انسان نے ٹیکنالوجی نہیں انسانیت دیکھی۔ یاجوج ماجوج فساد کرتے ہیں، کیا آپ ہمارے لیے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، جو اللہ نے دیا وہ کافی ہے، تم صرف طاقت سے مدد لو۔ پھر لوہے کے ٹکڑے، پھر آگ، پھر تانبے کی مضبوطی، پھر ایک دیوار بنی جو نہ کبھی توڑی جا سکتی ہے اور نہ کبھی چڑھی جا سکتی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 97، پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ وہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں کوئی سیٹلائٹ، کوئی ریڈار اس دیوار کو نہیں ڈھونڈ سکی۔ کچھ کہتے ہیں یاجوج ماجوج صرف ایک متھ ہیں یا ایکسٹنٹ جینیٹک ریس، لیکن قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں اللہ کہتا ہے جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دھراتے ہوئے نکل آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ روز اس دیوار کو توڑتے ہیں، لیکن جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے اس دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ 3 سفر 3 پہلو، جسے دنیا کنگ کہتی ہے اسے قرآن نے بندہ لکھا، کیونکہ اس کا آسرا اللہ تھا اور اس کا راستہ علم نہیں الہام تھا۔ اور آج بھی ذوالقرنین کی دیوار دنیا کی سب سے بڑی سائنٹیفک کوشچن کا جواب ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو قرآن کو سمجھنے آئے ہیں۔ کائنات جب کن کہنے سے بن سکتی تھی تو اللہ نے اسے 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 54 میں اللہ کہتے ہیں، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82، وہ بس کہہ دیتا کن ہو جا تو وہ ہو جاتی۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ 6 دن کی ضرورت کیوں؟ شاید اسی لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہر چیز ایک ترتیب سے ہوتی ہے، پلاننگ، فیزز، پروگریس۔ اللہ ہر چیز ایک لمحے میں کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ اصلیت میں ڈیولپمنٹ کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ 6 دن زمینی دن کے برابر نہیں تھے، وہ 6000 سال کے برابر تھے۔ لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ بگ بینگ تھیوری وہ تو سنی ہوگی، تفسیر کبیر کے مطابق 6 دن سے مراد 6 مراحل ہیں، فرسٹ اینڈ سیکنڈ اسٹیج۔ سورہ فصلت آیت 9، اس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا۔ سائنس کہتی ہے ارتھ پہلے ایک ہاٹ میلٹن ماس تھا، پھر سلو کولنگ سے کرسٹ بنا، کور میلٹ کرسٹ، 3rd اینڈ 4th اسٹیج۔ سورہ فصلت آیت 10، اس نے پہاڑ بنائے، برکت ڈالی اور رزق مقرر کیا۔ سائنس کہتی ہے ماؤنٹین ٹیکٹونک پلیٹس کے پریشر سے بنتے ہیں، 5th اینڈ 6th اسٹیج۔ سورہ فصلت آیت 11 اور 12، پھر آسمان کی طرف رجوع کیا، اس نے 7 آسمان بنائے۔ سائنس کہتے ہیں ارلی یونیورس ایک اسموک لائک اسٹیٹ میں تھا، ایگزیکٹلی جیسے قرآن دخان کہتا ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے وہی سٹیجز بتائے جو سائنس اب ٹیلیسکوپ کے ذریعے پروف کر رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آخری گھڑی اب دور نہیں، کبھی سوچا ہے یہ دنیا جس میں ہم چین سے جی رہے ہیں ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ قرآن نے اس کے انجمن کو اشرا یعنی گھڑی کہا ہے، اور سائنس وہ کہتی ہے ایک دن سن ایکسپلور کرے گا، زمین راکھ بن جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن قرآن نے اس کو ایک نیچرل ایونٹ نہیں کہا بلکہ ایک ڈیوائن ڈیسیجن بتایا ہے، جب زمین کو زور کا جھٹکا دیا جائے گا اور زمین اپنا سب بوجھ نکال دے گی، یعنی ارتھ کو ایک والکینو، سب کچھ الٹرا میگنیفائڈ ہوگا، زمین کے اندر جو کچھ چھپا ہے سب کچھ نکل جائے گا، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے گر جائیں گے۔ سائنس بھی کہتی ہے ایک دن سن اپنا سارا فیول ختم کر دے گی، کولیپس کر جائے گا اور پھر سپر نووا یا بلیک ہول بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک فتنے نہیں بڑھ جاتے اور وقت تیزی سے نہیں گزرنے لگتا۔ آج وقت اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ ایک پل میں دن گزر جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا دجال نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور یاجوج ماجوج آزاد ہو جائیں گے۔ سائنس کہتی ہے سب کچھ ڈیکے کی طرف جا رہا ہے، جس طرح یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے ویسے ہی کولیپس بھی کرے گی، انرجی ایکول ہو جائے گی، یعنی
एवोपोरेशन और कंडेंसेशन का अमल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। सूरह अल कौरिया। कौरिया क्या है? तुम्हें क्या पता कौरिया क्या है? वो दिन जब लोग बिखर जाएंगे परवानों की तरह। उस दिन न माल काम आएगा, न इज्जत, न सोशल मीडिया, न फॉलोअर्स। साइंस के पास थ्योरीज हैं लेकिन कुरान के पास यकीन है। तैयार हो जाओ, वक्त कम है, कयामत आएगी, ये एक सच है। सवाल ये है तुम तैयार हो? कभी सोचा होगा कि रोजा सिर्फ एक भूख और प्यास का नाम है, लेकिन असल में ये एक सिस्टम का रीस्टार्ट बटन है। जब रोजा रखा जाता है तो अंदर का हर सेल एक्टिव हो जाता है, जिस्म अपने आप को रिपेयर करता है, एनर्जी ज्यादा होती है, क्लियरिटी बढ़ती है। साइंस भी कहती है कि पुराने सेल्स मर जाते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। एज वेल एज इट इम्प्रूव द ब्लड शुगर कंट्रोल, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, पोटेंशियल वेट लॉस एंड इनहेंस हार्ट हेल्थ। और जब भूख बर्दाश्त की जाती है तो सिर्फ पेट नहीं, नफ्स भी कंट्रोल में आ जाता है। रोजा एक ट्रेनिंग है, ना सिर्फ सब्र की बल्कि सेल्फ कंट्रोल की, हीलिंग की। नमाज वो तो ऐसी सुकून की चीज है जो दिल के अंदर उतर जाती है। जब सजदा होता है तो सिर्फ पेशानी जमीन पे नहीं लगती, एक बहुत भारी बोझ भी सजदे में नीचे झुक जाता है, जिसे ना अल्फाज छुपा सकते हैं ना लोग समझ सकते हैं। साइंस भी कहती है रुकू और सजदा से ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, एंजाइटी कम होती है और ब्रेन को सुकून मिलता है। लेकिन कुरान ने ये सब पहले ही बता दिया था। जहाँ सजदा रब के करीब करता है वहीं हालत सुकून भी मिलता है। रोज़ा और नमाज ये सिर्फ फ़र्ज नहीं है, ये दोनों मिलकर बनते हैं एक ऐसा निज़ाम जहाँ रूह भी साफ़ होती है और जिस्म को भी सुकून मिलता है।